نور اللہ قلبک واسعدک اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ چمکتے ہیں مقدر بھی اسی کے اثر، چمکتے ہیں مقدر بھی اسی کے اثر، جو راتوں کو جگاتا ہے دلوں کا دفتر۔ اس کے تحت تہجد سلف صالحین کی پہچان، اس عنوان کی وضاحت کے لیے صفحہ ثانی سے صفیہ فائزہ مدعو ہیں، وہ آئیں اپنے شعلہ بیان انداز میں تقریر کو پیش کریں۔ فلتتفضل مشکورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ واجب الاحترام صدر مجلس، ذی وقار حکم صاحبان، محترم معلمین و معلمات اور میری راہ حق کے عزیزہ سہیلیوں، آج کے اس پر رونق محفل میں عنوان تقریر تہجد سلف صالحین کی پہچان۔ معزز سامعین و سامعات، جب دنیا سو جاتی ہے، روشنیوں کے شہر اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں اور لوگ خواب غفلت میں رہتے ہیں، تو اسی وقت کچھ چہرے اٹھتے ہیں، کچھ آنکھیں بھیگتی ہیں اور کچھ پیشانیاں سجدوں میں گر جاتی ہے۔ یہی وہ ساعتیں ہیں جو تہجد کہلاتی ہے، اور یہی وہ پہچان ہے جس نے سلف صالحین کو زمانے سے ممتاز کیا۔ تہجد صرف نفل نماز نہیں، یہ عشق الہی کا اعلان ہے، یہ وہ راز ہے جو بندہ اور رب کے درمیان ہوتا ہے، جہاں نہ دکھاوا ہوتا ہے نہ تالیوں کی آواز۔ سلف صالحین کی زندگی کو اٹھا کر تو دیکھ لیجئے، دن میں وہ قوم کے معلم تھے تو رات میں اللہ کے غلام، کسی کے پاؤں سوج جاتے تھے، کسی کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین و سامعات، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی قرار دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے ولی وہ ہیں جو راتوں کو اللہ کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، سلف صالحین کے لیے تہجد کوئی اضافی عبادت نہیں تھی، یہ ان کی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ دن میں وہ بازاروں میں ہوتے تھے مگر دل اللہ کے ساتھ ہوتا تھا، رات میں بستر انہیں بلاتا تھا مگر رب کی صدا انہیں کھینچ لیتی تھی۔ قرآن کریم میں ان کی اعلیٰ صفات کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 16 اور 17۔ اور وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان، افضل الصلاۃ بعد المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل کے عملی پیکر تھے۔ معزز سامعین و سامعات، تہجد دل کے زنگ کو اتارتی ہے، گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے اور بندے کو وہ مقام دیتی ہے جہاں دعائیں رد نہیں ہوتے، جہاں دعائیں رد نہیں ہوتے۔ سلف صالحین نے جانتے تھے جو رات کو اللہ کے لیے جاگتا ہے، دن اس کے لیے خود بیدار ہو جاتا تھا۔ بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، تہجد مومن کے شرف اور اس کی عزت کا سبب ہے۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ترجمے میں لکھتے ہیں، کان مجتہدا فی العبادۃ کثیر التہجد، وہ عبادت میں نہایت مجاہد تھے اور کثرت سے تہجد پڑھنے والے تھے۔ اور ایک مقام پر امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اس قول کو درج کرتے ہیں، تہجد سلف صالحین کے نشانی اور صدیقین کا راستہ ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا یہ قول بھی سیر اعلام النبلاء میں درج ہے کہ جب میں نے رات کی عبادتوں کو مضبوط پکڑا تو دن کے اعمال خود بخود درست ہو گئے۔ بقول شاعر، جو جاگ گیا سحر میں وہی کامیاب ٹھہرا،
جو جاگ گیا سحر میں وہی کامیاب ٹھہرا، سلف اسی راز سے ہر دور میں ممتاز ٹھہرا۔ یہ تھی ہمارے اسلاف کی عبادات کہ وہ کس طرح اپنی نیند کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر کے تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، تو کامیابی نے ان کے قدم چومے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر جمیل ہمارے درمیان اب تک باقی رکھا۔ معزز سامعین و سامعات، لیکن آج کا مسلمان نام کا مسلمان ہے اور وہ کہتا ہے کہ دل صاف ہے مگر راتیں ناپاک اسکرینوں میں گزار دیتا ہے۔ تہجد کے وقت اس کا موبائل چارج ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی روح ڈسچارج ہو چکی ہوتی ہے۔ تہجد آج بوجھ کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ دل دنیا سے بھر گیا ہے، کیونکہ نگاہ گناہ کی عادی ہو چکی ہے۔ تہجد آج ہی ممکن ہے، یہ ہر اس مسلمان کے لیے ضروری ہے جو عزت، سکون اور اللہ کی قربت چاہتا ہے۔ 2 رکعت ہی صحیح، آنسو نہ نکلے تو آ ہی صحیح، لیکن رب کے سامنے رات کا رشتہ جوڑنا ضروری ہے۔ بقول شاعر، ایک سجدہ یہ شب نے یہ سکھا دیا مجھے راز، ایک سجدہ یہ شب نے یہ سکھا دیا مجھے راز، خاموش دعا میں بھی قبولیت کا انداز۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے، اگر آج ہم سلف صالحین کے صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی راتوں کو اپنانی چاہیے۔ تہجد کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا، سجدوں کو آنسوؤں سے دوبارہ آباد کرنا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم تمام کو تہجد کی لذت عطا فرما، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہماری عبادتوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔